الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اے اللہ شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے سورہ زمر کی رکوع نمبر 6 پچھلے اجلاس میں ہم لوگوں نے پورا کیا تھا. آج ہم شروع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے سورہ زمر کی رکوع نمبر 7 کا کریں گے. آج ہم ترجمہ و تفسیر کریں گے. ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ سورہ مکے میں ہے. آیت نازل ہوئی تھی. سورہ مخاطب کون لوگ ہیں؟ تو وہاں کفار ہیں اور مشرک ہیں. باقی زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، مسلمان کے خلاف ہیں، اللہ سے باغی ہیں، وہ لوگ ہیں. اور رسول اللہ تبلیغ دین کر رہے ہیں. قرآن نازل ہوا ہے، وہ قرآن سنا رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ نہ وہ اللہ کو مانتے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، نہ قرآن جو نازل ہو رہا تھا نہ قرآن پر نازل وہ ایمان لاتے، نہ قیامت پر ان کو ایمان تھا. وہ شرک کرتے تھے، مشرک تھے. زیادہ تر لوگ وہ کہتے تھے ان کے جو بت ہیں وہ بھی جو ہیں ہمارے سفارشی ہوں گے، اور اللہ کو بھی مانتے تھے کچھ لوگ. تو مسلمان نہیں تھے وہ لوگ. تو کہا جا رہا ہے، ابھی 6 رکوع تک ہم لوگوں نے مطالعہ کر لیا، اور 7ویں رکوع میں ہے کہ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. اللہ کہتا ہے کہ اے آپ فرما دیجئے کہ اے جاہلو، تو کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کروں؟ غیر اللہ مانے اللہ کے سوا، تامرونی تم مجھے کہتے ہو، عابد مانے پوجا کرنا، عبادت کرنا. ایھا الجاہلون، ایو مانے اے، جاہلون مانے جاہل. وہ کافر و مشرک جو تھے ان لوگوں سے کہا، مکہ کے کافروں سے فرما رہے ہیں کہ اے جاہلو، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے ہم وہ تمہارے بت کی عبادت یا اوروں کی عبادت کریں. یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سب تو رسول اللہ کے خاندان ہی کے لوگ سب تھے، اور بھی لوگ سب تھے، سب کافر و مشرک تھے. تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے. ان کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ایمان لائے تھے. ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ لے آئی تھی ایمان. ان کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایمان لے آئے تھے، اور تھوڑے سے مسلمان ایمان لائے ہوئے تھے. باقی کافروں کا غلبہ تھا. انہی کے سب خاندان کے لوگ تھے، لیکن سب
اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، دین جو اسلام ہے اس کو نہیں مانتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو بت اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں وہی ہمارا سب کام کریں گے۔ تو وہ جو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، سردار لوگ، وہ ان سے کہتے تھے کہ سب تو آپ کے خاندان ہی لوگ ہیں، اور آپ اپنے آبا اجداد جو ہے، باپ دادا کا دین جو تھا اس کو تو ہم پوج رہے ہیں، لیکن آپ تو دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ تو آئیے اپنے باپ دادا کی جو دین ہے وہ آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط راستے پر تھے، آپ ہی صحیح راستے پر ہیں، تو آئیے ہمارے ساتھ ہو جائیے۔ اسی پر یہ رکوع جو ہے نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو جاہلوں سے خطاب کیا ہے، کفار مکہ، اس میں ان کے چچا لوگ بھی ہیں، سب ہیں، خاندان کے سب لوگ ہیں، اور بھی ان کے برادری کے لوگ ہیں جس طرح سے ہے۔ تو اللہ کے رسول کا وہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان جاہل لوگوں سے کہ بھائی تم ہم کو اللہ کو چھوڑ کر دوسری کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، حالانکہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بولیے، فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آپ کی طرف اور آپ کے پہلے جو نبی رہے، جو جتنے بھی پیغمبر انبیاء ہیں، سب کو وحی کی گئی ہے۔ کیا وحی کی گئی ہے؟ کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل بالکل اکارت چلی جائیں گے، ضبط کر لی جائے، ختم ہو جائے گا تمہارا جو اعمال ہے، اچھا اعمال ہے، وہ بھی برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اور تم جو ہے گھاٹے میں رہنے والے، خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ یہ تو پہلے ہی وہی کہی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے زمین بنایا، اسی نے آسمان بنایا، اسی نے سب کچھ کیا، اور وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت ہوگی اور باقی کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کی عبادت کرنے لگے گا تو وہ شرک ہوگا، اور شرک جب کرے گا تو اس کا جتنا بھی اچھا کام ہے وہ بھی سب برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ یہ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ ہاں، شرک کیا ہوا ہے، اگر مرنے سے پہلے وہ توبہ استغفار کر لے گا تب تو گناہ کی معافی ہو جائے گی، لیکن مرنے کے بعد اگر شرکے لے کے مرا تو سوائے جہنم کی اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگ کی بات میں کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ اللہ ہی کی عبادت کرو، سب کو حکم ہو رہا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تم کو دنیا میں، سب لوگ اس کا فائدہ اٹھاؤ جیسا کہ حکم ہے، اور شکر گزار اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ہوا مل رہی ہے، سورج کی روشنی مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، اور صرف ایک اللہ ہے، وہی سب کچھ دے گا۔ تو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو۔ ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، کتنے لوگ ہیں جو پریشانی میں ہیں، ہم ہیں، اللہ کا کرم ہے، اچھے سے ہیں، تو ہر اچھی چیز پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سانس چل رہی ہے اس کی مرضی سے چل رہی ہے، نہیں تو کب سانس چلی جائے، یہ اس کا حکم ہوگا، ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں کے بات ہے
وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اب حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کی جو سب کچھ دینے والا ہے، سب چیز کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، فراوانی بھی ہے، سب کچھ. وہ جس کو جیسا چاہے ویسا رکھے، اس کی مرضی کا مالک ہے. جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. وہ یہاں کہتا ہے کہ بھائی یہ لوگ کافر لوگ جو ہے، مشرک لوگ جو ہے، ان لوگوں نے تو قدر ہی نہیں کیا اللہ کا، نہ اللہ کا قدر کیا جیسا کہ حق تھا ویسا پہچانے نہیں اس کی عظمت کو، جس نے اتنے بڑی زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سارے انسانوں کو بنایا، جانوروں کو پیدا کیا اور پانی دیا، سورج کی روشنی دیا. سب کچھ کرنے والا وہی ہے، سب کچھ دینے والا وہی ہے. تو اس کی جو قدر ہونی چاہیے، اس کی جو عظمت ہونی چاہیے، وہ عظمت لوگوں نے نہیں کیا، کفاروں نے نہیں کیا. اور مسلمان کیا، ساری رہتے دنیا تک کے انسانوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو سب چیز کا مالک ہے، سب کی قدرت، اسی کے قدرت میں سب کچھ ہے، زمین و آسمان، پانی پتھر، بھوک کھانا پینا، سب کو جس کو جتنا چاہے دولت دے دے، جس کو جتنا چاہے کم کر دے. اکیلا مالک ہے وہ. اس کی جتنی قدر ہونی چاہیے، جتنا اس کی عظمت ہونی چاہیے، وہ عظمت نہیں کیا. سمجھا نا؟ اور اس میں ایک ورڈ دیا ہے کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مشرکین جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت جانی ہی نہیں، اسی وجہ سے وہ دوسرے کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر عزت والا، اس سے زیادہ بادشاہت والا، اس سے بڑھ کر غلبہ والا، اس سے بڑھ کر قدرت والا کوئی نہیں. نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے. تو یہ آیت جو ہے کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ انہیں اگر قدر ہوتی تو اس کی باتوں کو غلط نہ جانتے. جو شخص خدا کو ہر چیز پر قادر مانے وہی ہے جس نے خدا کی عظمت کی، خدا کی قدر کی. اگر ان کو مانے کہ نہیں وہ مجبور ہے، یا فلانی کی مدد سے کر رہے ہیں، یا فلانا ہو رہا ہے، کمی بتائے، تو وہ آدمی اللہ کو قدر کرنے والا نہیں ہے. جتنا قدر کرنا چاہیے وہ نہیں کیا. یہ کفار مکہ اور مشرکین اس سے ہو رہا ہے. تو ایک ہی پہچان ہے، جو شخص خدا کو ہر چیز پر قادر مانے وہ ہے جس نے خدا کی عظمت کی، خدا کی قدر کی. اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ خدا کی قدر کرنے والا نہیں ہے. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن کثیر سے. تو ہے کہ اس کے بعد آگے آتا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو کیا ہوگا. تو اس میں کہتا ہے تمام زمین روز قیامت اس کی مٹھی میں ہوگا. پورا زمین جو ہے وہ ایک گیٹ بن جائے گا، مٹھی میں ہوگا. آسمان بھی جیسے رومال لپیٹ لو ہاتھ میں، اسی طرح سے جتنے بھی آسمان ہیں وہ سب اس کے ہاتھ میں لپٹا ہوا، تو ختم ہو گیا. ہاتھ میں زمین بھی آ گیا، آسمان بھی آ گیا، کچھ تو بچا نہیں، سب آ جائے گا. تو تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اب وہ لوگ تو شرک کرتا تھا، وہ مانتا نہیں تھا کہ اللہ کو سارا پاور ہے، وہ تو خود کا بھی پاور جوڑ دیتا تھا اس کو. تو یہاں حکم ہوتا ہے کہ وہ اس سے پاک اور برتر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں. مشرک لوگ جو تھے وہ شرک کرتے تھے.
وہ کہتے تھے کہ اللہ کے اکیلے کچھ نہیں کرتا ہے، اس میں ہمارا مصب بھی ہے، مددگار ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، 4 وہ پیغمبر ہیں، جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، ملک الموت ہیں۔ یہ چاروں بڑے فرشتے میں سے گنتی ہے ان لوگوں کی، اور بڑا بڑا کام ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں پیغمبروں کو، وہ کرتے ہیں، سب کا الگ الگ کام بنتا ہے۔ ملک الموت روح قبض کر کے لے جاتے ہیں تو ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے جب قیامت ہوگی تو کیا ہوگا؟ قیامت ہوگی تو قیامت ہونے میں ہے کہ آسمان سب لپٹ جائے گا، زمین ختم ہو جائے گا، اور وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ کیا ہے کہ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو ہر کوئی جتنا بھی آسمان میں ہے، زمین میں ہے، سب آسمان میں بھی ہے جو زمین میں ہے، سب بے ہوش ہو جائے گا۔ جو مرا ہوا ہے تو مرا ہوا رہے گا، اور جو کچھ ہے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ اب یہ لوگ کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو اللہ چاہنے میں کس کو، جس میں کتابوں دیا ہوا ہے کہ اسرافیل، میکائیل، یہ سب جو ہے ملک الموت، یہ سب جو ہے سبھی رہیں گے۔ جب تیسرا پھونکا جائے گا تب اس میں سب ختم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ دنیا ختم ہو جائے گی قیامت میں، اور ہر آدمی جو ہے جس کو موت نہیں ہوئی ہے اس کو بھی موت ہو جائے گی۔ اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کے کھڑا ہوگا اور ادھر ادھر دیکھنے لگے گا، اور پھر قیامت کا ہے مانے حشر کا میدان ہوگا۔ یہ زمین نہیں رہے گی، حشر کا میدان ہو جائے گا، سب آسمان نہیں رہے گا۔ حشر کے میدان میں اور دوسرے جب سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور اس وقت کا جو زمین آسمان ہوگا وہ سب مل کے ملا گا، اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ کہاں سے چمک آئے گی؟ رب کے نور سے آئے گی۔ لکھا ہوا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، بنور، نور مانے نور، ربِّهَا مانے رب، اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گا، اور تب کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا۔ یہ بات غور کرنے کے لیے ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، قیامت آ جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور جب آ گیا قیامت اور سب لوگ قبر میں ہے، برزخ میں کیا کہ زندگی گزار رہا ہے، اور وہاں حساب کتاب ہوگا، تو جب سور دوسرا پھونک جائے گا، حشر قائم ہوگا، سب لوگ اپنا اپنا اعمال آئے گا۔ اب ہم لوگ یہاں ہیں تو داہنے ہاتھ بائیں ہاتھ اس کے کندھے پر کرامن کاتبین ہے جو لکھتے رہتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں اس کو بھی لکھ لیتا ہے، غلط کام جو ہوتا ہے اس کو بھی لکھا جاتا ہے، اس کا اعمال نام بنے گا۔ اور وہ قیامت کے میدان میں حساب کتاب ہوگا، گواہ لائے جائیں گے، سب انبیاء آئیں گے، پیغمبر کہ آپ نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں، وہ گواہی دیں گے کون کہاں کیسے تھا، شاہد آئیں گے، گواہ لوگ آئیں گے، سب لوگ دیا جائے گا۔ اور وہاں کہا جا رہا ہے قرآن میں کہ کسی کے ساتھ حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوگا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ اگر آپ نے نیکی کیا ہے تھوڑا سا بھی تو اس کا آپ کو انعام ملے گا، اور اگر تھوڑی سی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَال کہتے بہت چھوٹا، بہت کم، دانے کے برابر، ویسا بھی اگر بدی کیا ہوگا اس کو بھی اللہ لے آئے گا۔ وہاں حساب کتاب ہوگا اور کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اس رکوع میں یہی بات ہے۔ آگے میں 8واں رکوع ہے جو ختم ہو جائے گا، اس میں جہنم کا ذکر ہے،
اس میں جو لوگ برے کام کیے ہوئے ہیں اس کو ابھی یہاں تک ہے۔ تو اس میں سمجھنے کی بات ہوئی کہ شرک کبھی نہیں کرنا چاہیے، وہ معافی اگر رہ گیا شرک، مر گیا آدمی تو جہنم میں سیدھے چلے جائے، اس کا کوئی ٹھکانا نہیں، کفار سیدھے جائے۔ حساب کتاب جو ہونا ہے تو مشرک کا حساب کتاب تو کلیئر ہے، لیکن مرنے سے پہلے اگر تم نے توبہ استغفار کر لیا، اللہ سے معافی کی، گر گرائے، تو اللہ بڑا کریم ہے، وہ سب کو معاف کرتا ہے۔ تو چاہے یہاں پیغمبر کا بھی ذکر ہے کہ اگر پیغمبر بھی شرک کر دے تو وہی بچ نہیں پائے گا، اس کے حوالے میں ہے۔ حالانکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اس طرح کا شرک ہونے کا سوال ہی نہیں۔ وہ تو توحید کے لیے آتے ہی ہیں سب پیغمبر، اللہ کے بڑائی بیان کرتے ہیں اور اللہ ہی سب کچھ ہے، اس بات کو لوگوں کو بتاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا یہاں اچھا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو دین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر، اسی رستے کا نام ہے صراط مستقیم، اسی کا نام ہے شریعت، تو اس پر جو چلے گا، جو کچھ بتایا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کرو، وہ کام کریے، جس سے منع کر دیا کہ مت کرو تو وہ کام مت کیجیے۔ تو اسلام سلامتی کا راستہ ہے، اور سلامتی کے راستے میں لند پھن، جھوٹ پھوٹ، غیبت، غلط کام نہیں ہے حکم کہ امر بالمعروف کرو، اچھا کام تم خود کرو اور دوسرے کو بھی اچھا کام کرنے کے لیے کہو، اور نہیں عن المنکر، نہ تم کوئی غلط کام کرو اور دوسرا کوئی غلط کام کرتا ہے تو تم اس کو روکو، روکنے کا حکم ہے۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہو کہ ہم روک سکیں تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، تو کنارے ہٹ جاؤ، وہاں سے نکل جاؤ، صبر کرو۔ یہ ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ رکوع نمبر 7 ہم لوگ کا اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا کر دیا۔ اب کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو، اور نہیں تو سب لوگ درود شریف پڑھو، دعا درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سارا شکر ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر کرتا رہے، جب تک اس کی سانس ہے اللہ کا شکریہ ہمیشہ کرتا رہے، جو کچھ بھی ہو۔ اگر مصیبت آئے تو صبر کرے، اور فراوانی آئے، کوئی خوشی کا معاملہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی میں اسلام نے بتایا کہ بھلائی ہے تمہاری، تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے بچنا چاہیے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچنا چاہیے۔ تم بھلائی اگر نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو، تم کسی کو مدد نہیں کر سکتے تو کسی کو نقصان بھی مت پہنچاؤ۔ اسلام کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، برائی ہے، ہر طرح کا فساد ہے، بے ایمانی ہے، سب سے توبہ کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ حلال روزی عطا کر، حرام روزی سے بچنا چاہیے۔ جو حرام کی کمائی سے کپڑا پہنے گا، اسی سے نماز پڑھے گا، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حرام خور کا سب کام اللہ اللہ کرے تو اللہ حرام خور کا نہیں سنتا ہے۔ اس لیے توبہ کر کے بچنا چاہیے، اور جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں کا توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ قرآن کی سمجھ، یہ جو کلام الہی ہے، اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے، سب اچھی باتیں اس میں، کوئی اس میں شک نہیں ہے، کوئی قرآن دوسرا لا نہیں سکتا۔
یہ اللہ کا کلام اب تک ہے، قیامت تک رہے گا، اور ہندوؤں کے لیے نہیں یا مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے، کیونکہ اللہ سب کا ہے، اللہ کے سب بندے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ برائی سے بچائے، سب کو برائی سے بچائے، اچھائی کی طرف لے جائے، قرآن کی سمجھ دے، سننے کی توفیق دے، اور اس کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے، جو کچھ اس میں حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کے آئے اس شریعت پر چلنے کی اللہ توفیق دے، ہر طرح کے آفت و بلائیات سے بچائے۔ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے خاندان کے لوگوں کا انتقال ہو گیا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ہر مومن مومنات کی، اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔